بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک لے کر، وہ ہے مخارج کا بیان۔ آج کا سبق تو پڑھتے ہوئے ہمیں بڑا ہی لطف آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں مخارج ہیں کیا۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخارج کل 17 ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف مفردات پڑھے تھے جو آپ کے سامنے ہیں، یہ 29 ہیں۔ اب انہی 29 حروف سے یہ 17 مخارج بنتے ہیں۔ نمبر 1 الف، واو اور یا منہ کے خالی حصے کی ہوا سے نکلتے ہیں۔ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے نکلتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے خوب غور کریں کہ یہ منہ کے کون سے حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 حمزہ اور ہا، حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے۔ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے۔ نمبر 3 عین اور ہا، حلق کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 غین اور خا، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے۔ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے۔ یہ ہیں حروف حلقی اور یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف حلقی حلق کے 3 حصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلے 2 حمزہ اور ہا حلق کے آخر سے، دوسرے 2 عین اور ہا حلق کے درمیان سے، تیسرے 2 غین اور خا حلق کے شروع سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 5 قاف، زبان کی جڑ جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے۔ زبان کی جڑ جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے، اس طریقے سے ہمارا قاف بھی ادا ہو گیا۔ نمبر 6 کاف، کاف بھی کاف کی جگہ سے ہی ادا ہوتا ہے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، ایسے ہمارا کاف بھی ادا ہو گیا۔ قاف اور کاف کی ادائیگی میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، جو کہ قرآن مجید کے ترجمے میں غلطی کا سبب بنتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے قلب اور ایک لفظ ہے باریک کاف کے ساتھ قلب۔ جب آپ قلب پڑھیں گے موٹے کاف کے ساتھ تو اس کا مطلب بن جائے گا قلب کا دل، لیکن جب آپ اسی قلب کو باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو لفظ بن جائے گا قلب اور معنی بن جائے گا کتا۔ اب آپ سمجھیں، غور کریں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سمجھنا، پھر سمجھانا، اپنے دوستوں کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہم بغیر تجوید کے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ قاف کو کاف اور کاف کو قاف جب پڑھیں گے تو قرآن مجید کے ترجمے میں لازماً غلطیاں ہوں گی، جو کہ ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہیں۔ نمبر 7 جیم، شین اور یا، زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے۔ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے۔ نمبر 8 واد، زبان کی سائیڈ جب اوپر کی بائیں طرف والی داڑھوں سے لگے۔ زبان کی سائیڈ جب اوپر کی بائیں طرف والی داڑھوں سے لگے۔ اب ذرا آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، واد، واد۔ نمبر 9 لام، زبان کی سائیڈ کا تمام حصہ سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ زبان کی سائیڈ کا تمام حصہ سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ نمبر 10 نون، زبان کا کنارہ جب سامنے کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ زبان کا کنارہ جب سامنے کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ نمبر 11 را، زبان کی نوک کا کنارہ اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے۔ نمبر 12 طا، دال، تا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے،
بار بار ریپیٹ کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 13 وا ویل ثا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے، زبان کی نوک جب اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے، یہ ہیں نرم حروف، ان کی ادائیگی میں ذرا بھی سختی نہ ہو۔ نمبر 14 سین صاد زا، یہ زا۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، اور یہ ہیں سیٹی والے حروف، ان کی ادائیگی میں آپ نے ذرا بھی نرمی نہیں کرنی ہے۔ نمبر 15 فا، یہ فا۔ اوپر کے سامنے والے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے والے ہونٹ کی تری سے لگے، اوپر کے سامنے والے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے والے ہونٹ کی تری سے لگے، اسٹوڈنٹس فا تو بہت ہی آسانی سے ادا ہو رہا ہے۔ نمبر 16 با میم اور واو۔ با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری سے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے سے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 17 نون اور میم، نون اور میم۔ نون اور میم کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ناک کے بانسے میں آواز چھپا کے پڑھے جاتے ہیں۔ نون اور میم کو غنے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ناک کے بانسے میں آواز چھپا کر پڑھے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ رہا ہمارا آج کا سبق۔ اس سبق کو آپ بار بار ریپیٹ کریں تاکہ آگے چل کر آپ کو آسانی ہو سکے۔ مزید ان مخارج کو بہتر ادا کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔